آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بلتستان پر کموز نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ابرال تھا اور دوسرے کا ارسلان۔ دونوں لڑکے بہت بہادر اور نڈر تھے اور اکثر مشکلات میں اپنی رعایا کے ساتھ دیتے تھے۔ بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں ان دونوں شہزادوں کے لیے بہت عزت تھی۔ بلتستان کے پڑوسی ملک چین کا بادشاہ کموز کا دوست تھا۔ وہاں ایک ظالم جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے پورے ملک میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ چین کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی پونا سے شادی کرے، لیکن بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس ظالم اور بدصورت جادوگر سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز سامری جادوگر غصے میں شہزادی پونا کو اٹھا کر لے گیا اور اسے اپنے طلسمی محل میں قید کر دیا جو مکڑی کی شکل کا تھا۔ یہ خبر چین سے نکل کر دور دراز کے ملکوں تک پھیل گئی۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو بھی فکر ہوئی کہ آج سامری نے چین کی شہزادی کو اغوا کیا ہے، کل وہ ہمارے ساتھ بھی یہی ظلم کر سکتا ہے۔ بلتستان کے بادشاہ کموز کو یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ چین کا بادشاہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس نے دربار لگا دیا اور تمام وزیروں اور دانشوروں سے مشورے طلب کیے۔ اس دربار میں شہزادے ابرال اور ارسلان بھی موجود تھے۔ بادشاہ کی باتیں سن کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ابا جان، ممکن ہے یہ بہت مشکل کام ہو، لیکن اسے پورا کرنے کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دیجیے۔ ہم شہزادی کو اس ظالم جادوگر کی قید سے ضرور رہائی دلائیں گے۔ بادشاہ دونوں شہزادوں کی اس جرأت پر بہت خوش ہوا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں شہزادے اپنے مختصر ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہندو کش سے گزرتے ہوئے وہ لوگ کشمیر کی وادی میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے چین پہنچ گئے۔ چین کے لوگوں کو جب ان شہزادوں کی آمد کی اطلاع ملی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں شہزادی کو رہائی دلوانے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی خاطر مدارات کی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں شہزادے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ چین کے بادشاہ نے اپنے دوست کے بیٹوں کو اپنے دربار میں دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ جب دربار برخاست ہو گیا اور تنہائی ملی تو شہزادوں نے بادشاہ سے کہا، چچا جان، ہمیں آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم شہزادی کو سامری جادوگر کی قید سے رہائی دلوائیں گے۔ بادشاہ سامری جادوگر سے بے حد خوفزدہ تھا۔ اس نے انہیں روکنا چاہا، مگر حوصلہ مند شہزادوں کی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر کار وہ بولا، نجومیوں کی پیشن گوئی اور جادوگروں کے حساب کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے 200 میل دور ایک مکڑی نما محل ہے۔ میری بیٹی اسی محل میں قید ہے۔ جو کوئی اس طرف جاتا ہے، سامری جادوگر جادو کے زور سے اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر شہزادے ابرال اور شہزادے ارسلان نے اسے تسلی دی اور اگلے ہی روز اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ 7 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ویران جگہ پہنچے جہاں ایک پہاڑ سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں رک گئے۔ ابرال نے ارسلان سے کہا، بھائی، پہاڑ سے یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ شاید یہ پہاڑ آتش فشاں ہو۔ ارسلان نے کہا، ہمیں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پہاڑ کی طرف چل دیے۔ وہ جتنا چلے جاتے تھے وہ پہاڑ اس سے اتنا ہی دور چلا جاتا تھا۔ تھک کر ارسلان نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ پہاڑ جادو کا ہے۔ ہمیں چلتے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن فاصلہ کم ہونے میں نہیں آتا۔
ابرال تھکن سے چور تھا، کہنے لگا شام ہو گئی ہے، ہمیں اس وقت پہاڑ تک پہنچنے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ وہ دیکھو سامنے والی چٹان کے پاس ایک غار نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں رات ہمیں اسی غار میں بسر کرنا چاہیے۔ دونوں شہزادے رات گزارنے کے لیے اس غار میں آ گئے۔ غار اتنا کشادہ تھا کہ رات بڑے آرام سے بسر کی جا سکتی تھی۔ دونوں شہزادوں نے اپنا کھانا نکالا اور مل کر کھایا۔ گھوڑوں نے بھی سوکھی گھاس اور جھاڑیاں کھا کر گزارا کیا۔ کھانا کھا کر شہزادے لیٹتے ہی سو گئے۔ خواب میں انہیں ایک بزرگ نظر آئے جو کہہ رہے تھے، سامری جادوگر کا محل شمال میں پہاڑوں کے پیچھے ہے اور یہاں سے صرف 4 میل کا فاصلہ ہے۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا کہ تم میں سے ایک کو شمالی جانب کے دروازے سے اور دوسرے کو جنوبی طرف کے دروازے سے محل میں داخل ہونا ہے۔ تم اس وقت تک جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکتے جب تک اس کے پہرے دار طلسمی ڈھانچے کو ختم نہ کر دو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے سر پر وار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جادوگر کی جان اس کے سر میں ہے۔ تم جاگو گے تو تمہیں اپنے سرہانے 2 تلواریں رکھی ملیں گی اور ایک قالین۔ یہ قالین جہاں تم حکم دو گے تمہیں پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ شہزادے اسی وقت نیند سے بیدار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا اور حیرت زدہ رہ گئے۔ ارسلان کہنے لگا، لگتا ہے خدا ہماری مدد غیب سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں واقعی 2 تلواریں اور قالین رکھا ہے۔ اب بتاؤ کیا ہمیں اسی وقت روانہ ہو جائیں؟ نہیں، ابرال نے کہا، صبح ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے، ہمیں انتظار کر لینا چاہیے۔ باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ اپنے گھوڑوں کو آزاد کر کے دونوں شہزادے قالین پر بیٹھ گئے۔ جس نے حکم پاتے ہی مکڑی محل کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ 4 میل کا فاصلہ طے کر کے مکڑی محل تک پہنچنے میں انہیں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ محل کے قریب اتر کر انہوں نے قالین کو لپیٹ کر ایک محفوظ جگہ رکھا اور بزرگ کی ہدایت کے مطابق شہزادہ ابرال جنوب کی سمت والے دروازے اور ارسلان شمالی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ محل واقعی مکڑی کی شکل کا ہے۔ ارسلان اندر پہنچا ہی تھا کہ اسے باغ میں ایک بدصورت دیو نظر آیا جو محل کا چوکیدار تھا۔ اس سے پہلے کہ ارسلان چھپنے کی کوشش کرتا، دیو نے اسے دیکھ لیا اور کہکے لگانے لگا۔ ارسلان خوف زدہ ہونے کے بجائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بزرگ کی دی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اے آدم زاد، کیوں اپنی جان گنوانے آیا ہے؟ میرے آقا کو معلوم ہوا تو وہ تمہیں زندہ جلا دے گا۔ وہ جادوگروں کا بادشاہ ہے، وہ بہت طاقتور ہے اور تمہارا آقا مجھے یا میرے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم دونوں شہزادی پونا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تم خود پر رحم کرو اور ہمارا راستے میں نہ آؤ۔ دیو یہ سن کر غصے میں پاگل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوتا، ارسلان نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ دیو کو ٹھکانے لگانے کے بعد ارسلان محل کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اسے ابرال سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس نے دیو کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوا اور ارسلان کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے کمروں سے گزر کر وہ لوگ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں ہلکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں انہیں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آیا جو سوئے ہوئے جادوگر کے سرہانے پہرا دے رہا تھا۔ ڈھانچے نے انہیں دیکھا تو حملہ آور ہوا۔ ابرال نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، لیکن ڈھانچے نے تلوار کو اپنے بازو پر روک لیا۔ اب ارسلان نے اس کی کھوپڑی پر وار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ جادوگر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈھانچے کو مردہ دیکھ کر غصے سے پھنکارنے لگا۔ اس نے جادو کا کوئی منتر پڑھ کر دونوں شہزادوں کی طرف پھونکا،
لیکن اس کی یہ کوشش کارگر نہ ہوئی۔ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ لوگ معمولی انسان نہیں ہیں، انہیں کوئی غیبی مدد حاصل ہے۔ اب اس نے اپنی طلسمی تلوار کا سہارا لیا اور ابرال پر حملہ کیا۔ ابرال نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور فوراً ہی ایک کاری ضرب لگائی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرال کو یاد آیا کہ بزرگ نے ہدایت کی تھی کہ وار جادوگر کے سر پر کرنا، چنانچہ اس بار اس نے سنبھل کر اس کے سر پر وار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کالی آندھی آئی اور ہر چیز کو اڑا کر لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا تو وہاں نہ محل تھا نہ جادوگر کی لاش۔ دونوں شہزادے ایک چٹیل میدان میں کھڑے تھے۔ قریب ہی ایک خوبصورت شہزادی موجود تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی شہزادی پونا ہے۔ شہزادی نے شہزادوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ کر اپنے محل آ گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو زندہ سلامت اپنے سامنے پایا تو بہت خوش ہوا اور پورے ملک میں 10 دن کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اسی جشن کے دوران شہزادے ابرال نے چین کے بادشاہ کو شہزادی کے رشتے کے لیے پیغام دیا، جسے بادشاہ نے بخوشی منظور کر لیا۔ شہزادی پونا کی شادی بلتستان کے شہزادے ابرال سے ہو گئی اور چین کے بادشاہ نے اپنی آدھی سلطنت ابرال کے حوالے کر دی۔ بلتستان کا بادشاہ کموز اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت شہزادے ارسلان کو دے دی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔